بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات, میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم. بیرون ملک سے اور پاکستان میں جو پاکستانی ہیں, ظاہر ان کے مسائل قریب ایک جیسے ہوتے ہیں. جیسے جیسے لوگوں کے پاس مالی آسودگی آتی ہے تو ان کا جی چاہتا ہے کہ ان کو جسمانی آسودگی بھی ملے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, بہت کم پرسنٹیج, جو مالی آسودگی کے ساتھ اپنی روحانی آسودگی کا سوچتے ہیں. یعنی ان کا خیال ہوتا ہے کہ اللہ نے اب ان پہ بہت فضل کیا, کرم کیا, دولت آ گئی, اسٹیبل ہو گئے, گھر گاڑی, عزت, رسپیکٹ, امپورٹنس, تو اب مجھے اللہ کا شکر بھی کرنا چاہیے. تو ایسے لوگوں کی لمیٹڈ جو پرسنٹیج, وہ زیادہ عبادت کی طرف چلے جائیں گے, قرآن پاک کی تلاوت کی طرف, لیکن اپنے کام کو ٹھیک رکھیں گے. لیکن ان کے لیے یہ بہت اہم ہو جاتا ہے فریضہ کہ وہ اللہ کے لیے وقت نکالتے ہیں. کچھ چپکے سے نکالتے ہیں اور کچھ ذرا وقت نکال کے کر لیتے ہیں. کچھ کا لوگ دیکھ لیتے ہیں, کچھ کو نہیں دیکھ پاتے. لیکن یہ جو دوسرا پہلو ہے کہ جب دولت آتی ہے تو آپ اپنی جسمانی راحت کے لیے سوچتے ہو کہ اب آپ کو کیسا لائف پارٹنر ملے جو آپ کی بہت کیئر کرے, جو آپ سے محبت کرے. اچھا, یہ ریئلٹی الگ ہے. اس میں اگر آپ ہمدردی لے آئیں گے, ایک صاحب کی بیوی ہے پاکستان میں, بیرون ملک ہیں, اب وہ وہاں شادی کرنا چاہتے ہیں, تو انہیں شادی کی طرح کرنی چاہیے. رحم کھا کے, ترس کھا کے, ہمدردی میں جو کریں گے وہ چیریٹی ہو سکتی ہے, شادی نہیں ہوگی. بہت سارے ایسے واقعات اور ایسی سختیاں اور تلخیاں اور ایسے زہر میں نے زندگی میں لوگوں کے دیکھے ہیں اور ان کو دور کرنے کی کوشش بھی کی اپنے تائیں, اور ان سے بہت ساری دعائیں پائیں کہ جنہوں نے ہمدردی میں غلط فیصلہ کیا. اب آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ایک خوبصورت بیوی ملے تو خوبصورت بیوی لیجئے. آپ چاہتے ہو آپ کو ایک محبت کرنے والی بیوی ملے تو پھر محبت کرنے والی بیوی ڈھونڈیے, پھر خوبصورت نہ ڈھونڈیے گا. آپ کو اپنے گھر میں آرام, آسودگی اور گھرداری والی بیوی چاہیے تو بسم اللہ, یہ تیسری نسل ہے, یہ الگ ہے. اگر آپ نے کرنی ہے ہمدردی اور ہمدردی کے نام پہ شادی کرنی ہے تو یہ خدا ترسی ہے. تو اب اس سے پھر توقع آپ اللہ سے رکھیے گا اجر کی. اگر اس بیوی سے آپ توقع کریں گے کہ آپ کی خدمت کرے یا آپ سے محبت کرے یا آپ کے ساتھ بڑی ہمبل ہو کے چلے, ایک خاص وقت میں اسے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس نے مجھ سے شادی میری وجہ سے نہیں کی. I am not the reason. And when she is not the reason, تو how can she react or act according to your expectation? وہ تو ویسے ہی ریئیکٹ کرے گی جیسے اس کا خیال ہے کہ اتنے میں ترس کھا کے شادی کی تھی. پچھلے دنوں ہوا یہ کہ ایک صاحب پاکستان تشریف لائے بیرون ملک سے بہت سالوں کے بعد. ان کی ایک بیوی وہاں ہے, اس پہ بھی ان کے 2-3 بچے ہیں, اور ایک بیوی ان کی یہاں ہے. یہ جو یہاں ہے, جب 5-7 سال پہلے انہوں نے اس سے شادی کی تھی تو اب وہ جو بچے ہیں وہ دونوں بڑے ہو گئے. لیکن جب وہ آتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے رتی برابر خوشی نہیں ہوتی. یہ مجھے نہ جسمانی خوشی دیتی ہے, نہ روحانی خوشی دیتی ہے, نہ زبانی خوشی دیتی ہے, نہ اس کے کوئی کلام میں ایسی چیز ہوتی ہے کہ میں اتنے برسوں سے اس کو پال رہا ہوں یا اس کو بہت اچھا خرچہ دیتا ہوں. اس خاتون سے جب انہوں نے ترس کھا کے شادی کی تو اس کے 2 بچے تھے پچھلے میاں سے, اور اب 2 بچے ان کے اپنے بھی ہیں. جس خاتون کے پہلے میاں سے بچے ہوں اور وہ ان کو ساتھ لے کے نئے شوہر کے گھر جائے, بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ان دونوں کی انٹیمیسی ٹھیک ہو جائے. بچوں کی موجودگی میں وہ خاتون نارمل بیوی کے طور پہ, نارمل محبوبہ کے طور پہ ایکٹ نہیں کر سکتی, ریئیکٹ بھی نہیں کر سکتی. اگر وہ اپنے نئے شوہر سے محبت کا اظہار کرے, اقرار کرے یا ویسی جائے تو یہ دونوں بچے اسے نفرت کی نگاہ میں رکھتے ہیں اور اس سے ویسا سلوک کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ ہماری ماں تو اچھی نہیں نکلی, یہ تو ہمارے باپ سے وفادار بھی نہیں ہے, اور ہمیں چھوڑ کے بچوں کو, چاہے وہ بڑے ہو رہے ہوں, بڑے ہو جائیں, کبھی یہ نہیں سمجھ آتا کہ اس نئے والد نے ان کو دنیا میں تحفظ دیا, ان کو عزت دی, ان کو گریسفلی ایک گھر میں رہنے کا موقع دیا, ان کے سارے ایکسپینسز پورے کیے جو ان کی ماں سے یا ان کے دادوں سے
پورے نہیں ہو رہے تھے، اس لیے اس نے شادی کی تھی. اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر بیٹا ہو تو ماں کو یہ ہوتا ہے کہ سر پہ باپ ہوگا تو ذرا قابو رہے گا. اگر بیٹیاں ہوں تو ماں جس خاص وجہ سے اپنے نئے میاں کے ساتھ انٹیمیٹ نہیں ہو پاتی، یا جس کا بعد میں میاں کو گلا اور شکوہ ہوتا ہے، وہ پتھر کی بن جاتی ہے. بہت کم ہو گئی عورتیں جو دونوں رشتوں کو بیلنس کے ساتھ لے کے چلتی ہیں. اب آپ سوچیں یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں. 2 بیٹیاں ہیں کسی اور میاں کی، اب وہ بڑی ہو رہی ہیں تو ماں کے اندر ان کے بڑے ہونے کی خوشی نہیں ہوگی، بڑے ہونے کا ڈر اور خوف ہوگا، سوسائٹی سے الگ. اور آپ کا جو میاں ہے اس کی شکل جیسی بھی ہو، وہ نیک ہو کم نیک ہو عام آدمی ہو، اس سے سب سے بڑی تھریٹ ہوتی ہے. کیونکہ سوسائٹی میں ماں نے یہ دیکھا ہوتا ہے کہ سوتیلے باپ بہت اچھے باپ یا سم ٹائم اتنے پروٹیکٹیو باپ نہیں ہوتے. تو جس گھر میں رہتے ہیں جہاں بچی بڑھ رہی ہیں پل رہی ہیں، پڑھائی ہو رہی ہے، خرچہ باپ دے رہا ہے نئے والا، اب اس کے ساتھ آپ کو ایک ولن کا خوف بھی ہے کہ یہ کہیں میری بچیوں کے معاملے میں برا ثابت نہ ہو. اگر خدا نہ خواستہ اس نے 10 درازی کی، میں کیا کروں گی؟ آپ کو کہیں سے ہیلپ نہیں ملے گی، آپ فوراً رشتہ توڑ کے بھی نہیں جا سکو گے. اور وہ جو گناہ اس کو ہوگا وہ تو ہوگا، یہ کسی طور پہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے. دنیا کے بدترین گناہوں میں سے ہے، پر انسان بدترین گناہ کرتے ہیں. لیکن اس گناہ کے خوف کی وجہ سے اگر اس بھلے آدمی کی ضرورت کو، اس کے تعلق کو، اس کی محبت کو یا اس کی ایکسپیکٹیشن کو آپ پورا ہی نہیں کرتے، ایڈریس ہی نہیں کرتے، ٹچ ہی نہیں کرتے، تو یہ ظلم اور زیادتی بھی تو ناقابل معافی ہے نا. یہ میرے پاس جو کپل آیا وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کے آئے اور انہوں نے آ کے سیدھے یہ شکایت کی. تو پھر میں نے ان کو دوسرے ویٹنگ روم میں بھیجا اور میں نے خاتون سے پوچھا. تو آپ کو حیرت ہوگی کہ جو میری پرسیپشن ہے، خاتون نے 19-20 کے فرق سے کہا کہ میں ساری عمر، یہ بھلے آدمی ہیں، یہ زبان کے بھی اچھے ہیں، ان کا ہاتھ بھی کھلا ہے، انہوں نے ہمیں کبھی خرچے میں دقت نہیں دی، مجھے گھر میرے نام پہ بنا کے دیا ہوا ہے، میرے پاس گاڑی بھی ہے، اور جب یہ آتے ہیں تو جو ہمارے بچے ہیں وہ تو ان کے پاس جاتے ہیں، پر جو میری بچیاں ہیں، ان کی 2 بیٹیاں ہیں، وہ کمرے سے نہیں نکلتی، اور ان کے ساتھ جا کے کھانا سرو کرنا تو دور کی بات ہے. تو اسی گھر میں دے آر لیونگ لائک ایلینز. جب یہ آتے ہیں اور رہتے ہیں پاکستان تو ان دونوں کا انٹریکشن نہیں ہو پاتا. اچھا، اس میں بچیوں کا قصور کم ہے. ماں نے بڑے ہوتے ہوئے ان کے دل میں اس کو باپ کے طور پہ اسٹیبلش بھی نہیں کیا، اور اس نے کہا، میری میاں نے کئی دفعہ مجھ سے کہا کہ میری یہ بھی بیٹیاں ہیں، ان کو بھی میں بیٹیوں کے طور پہ رکھتا ہوں، پالتا ہوں، ان کی پڑھائی کے خرچے میں برداشت کرتا ہوں. تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ جو میری بیٹیوں کے طور پہ نہیں ہے، لگتا ہے میرے گھر میں کسی دشمن کی جیسے ہوتی ہے اولاد، وہ رہ رہی ہے. اب یہ اتنا بڑا فیکٹ ہے، اس کی وجہ سے تعلقات نارمل نہیں رہ سکتے. مرد مٹی کا مادو بھی ہو تو کبھی نہ کبھی تو اسے اپنے احسان یاد آتے. اور اب خاتون اگر یہ والی جو ہیں، انہوں نے بھی یہی غلطی کی، بچوں میں لگ گئیں، اپنے پرانے بچوں کو خدمت، ان کا کیریئر، ان کی پڑھائی، اس میں لگی رہی. تو جس میاں نے شادی کی تھی وہ کہتے ہیں، جی بے شک میں نے چیریٹی سوچی تھی کہ ان کے ساتھ جو مشکل ہے میں دور کرنے کی کوشش کروں گا، تو اللہ نے مجھے اپنے بچے بھی دے دیے، لیکن یہ بچے ایک بے مزہ زندگی کے نتیجے میں وجود میں آئے. اس میں یہ شامل نہیں تھی میرے ساتھ، یعنی قدرتی پروسیس میں ایک چیز ہو گئی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مجھے دل میرے میں کھچ پڑے پاکستان آنے کی. ان کے ساتھ ہمارا بہت اچھا سیشن رہا. اس خاتون کو میں کچھ باتیں سمجھانے میں کامیاب ہوا، مرد کو بھی کچھ چیزوں کو بیلنس کرنے کی کوشش کی. انشاءاللہ العزیز وہاں سے خیر کی خبر آئے گی. لیکن میں نے سوچا کہ آپ کو میں اس فینومینا کا یہ پہلو دکھاؤں ضرور کہ جن لوگوں پہ، جن لڑکیوں پہ خاص طور پہ، بچوں والی بچیوں پہ آپ کرم کرتے ہیں یا احسان کرتے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ بیوگی کی زندگی بسر کریں، یہ بھی ظلم ہوگا نا. سو
مرد ان پہ احسان کرنے کے بعد انہیں اپنی بیوی کے روپ میں دیکھتا ہے. اس نے دوسری شادی کی ہوتی ہے, بعض مردوں کی صورت میں تیسری شادی بھی ہوتی ہے. بہت کم ہوں گے کہ جنہوں نے پہلی شادی میں بچوں والی خاتون پسند کی ہو. یہ میں اس کو بالکل وہ نہیں کرتا, ریکمینڈ نہیں کرتا, کیونکہ اس میں سے آپ کی کوالٹی آف لائف اور محبت سب نکل جاتی ہے اور آپ کچھ دن بھی خوش نہیں رہ پاتے, کیونکہ بچے یا تو نانی دادی کے گھر رہے ہوں, نانی کے گھر رہے ہوں, پھر بھی آپ کی خانگی زندگی چل سکتی ہے. آپ ایک آسان زبان میں آسان مثال سے سمجھیں. آپ کو کسی نے 30-40 ہزار کی نوکری دی ہو تو ظاہر ہے آپ صبح جاؤ گے, دوپہر تک کام کرو گے. اس بیچ میں آپ اپنے 2 بچوں کو, ایک کو گود میں لے کے ایک کو ہاتھ میں پکڑ کے دفتر جا کے بیٹھ جاؤ, ان کو کرسی پہ بٹھا دو, اسٹول پہ بٹھا دو, وہ چپ کیتے ہوں, کچھ بھی نہ کریں, تو پاسبل نہیں ہے کہ آپ کا فل وقت اس کام پہ ہوگا. کوئی نہ کوئی آپ کی شکایت ضرور ہو جائے گی کہ جب دیکھو بچوں میں بیٹھی ہوتی ہے. اگر ظاہر اس کی توجہ ہوگی, کبھی اس کو فیڈ کرائے گی, کبھی کچھ بات کرے گی, کبھی چپ کرائے گی, کبھی ٹہلائے گی, تو جس ٹاسک کے لیے اس نے جاب کی تھی وہ ٹاسک تو ایڈریس نہیں ہوگا, ادھورا رہے گا, تو شکایات پیدا ہوں گی. اگر یہ بچے گھروں, ڈے کیئر سینٹر میں ہوں, نانی کے پاس ہوں, دادی کے پاس ہوں, یہ نہیں رکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے, وہ اپنے پچھلے میاں سے, سسرال سے بھی لڑائی مول لیتی ہیں اور اپنی اگلی زندگی کو بھی خراب بھی کرتی ہیں, خوار بھی کرتی ہیں. تو اگر آپ مناسب سمجھو آپ کی زندگی میں ایسا کوئی موقع بنا ہو, آیا ہو یا آنے والا ہو, اور آپ اس کو شادی کو ڈیزائن کر رہے ہوں, تو ایک تو گزارش ہے کہ ہمدردی کے نام پہ پھر آپ پوری محبت یا پورا رومانس یا پوری نارمل زندگی توقع نہیں کر سکتے. یہ جتنا آپ اس کو رکھو گے یہ ایگزیجریشن ہوگی اور ریئلٹی نہیں ہوگی. دوسرا یہ کہ ایسی خواتین جن کی بچیاں ساتھ ہوں, یا تو پھر صبر کریں, ان بچیوں کو بڑا کریں, ان کی شادیاں کریں, پھر رخصت ہو کے اپنی شادی کر لیں. دوسری صورت یہ بہت مشکل ہے, اس میں آپ کے بہن بھائی بھی نہیں مانتے, خود بعض دفعہ آپ کے دامادوں کا مسئلہ بھی بن جاتا ہے. دوسرا پہ یہ ہے کہ آپ ان بچوں کو اپنے ساتھ اگر رکھنا ہے تو اکیلے رہنا ہوگا, اور اگر آپ نے ان کو کسی ننہال یا ددیال میں رکھنا ہے تو پھر تو نارمل. لیکن ان کیس وہ پاسبل نہیں ہے اور آپ نے ساتھ ہی رکھنا ہے, تو پھر آپ اپنا دل بھی, ظرف بھی, سمجھ بھی, ذہانت بھی اس کو ایسا کریں کہ مرد کے حقوق ضائع نہ ہوں. اس کے آنے پہ اپنے بچوں کو چاہے آپ ان کے کمروں میں بھیجیں, اور چاہے آپ انہیں, یو نیڈ پرائیویسی اور ہی نیڈز پرائیویسی. انفیکٹ رشتوں کو کوئی باہر سے آ کے خوار نہیں کرتا, خراب نہیں کرتا. سم ٹائم ہم اس بات کو پوری طرح سمجھ نہیں پاتے, ایک تصوراتی دنیا میں سوچتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا, جب نہیں ہوتا تو دل میں رکھتے ہیں, کہتے بھی نہیں ہیں. اگلے کو یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ آپ کے دل میں گرج کیا ہے, غصہ کس بات کا ہے, یا دوری کس بات کی. یہ دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے. اور اگر خاتون اور خاتونہ دونوں مل کے بیٹھے اور اپنے دل کی اس بات کو, اس زخم کو, اس بوجھ کو آپس میں بندہ کر لیتا ہے شیئر, تو ہو سکتا ہے. پاسبلٹی تو موجود ہے. اچھی کی امید اور توقع رکھنی چاہیے کہ آپ کی زندگی میں خیریت بھی آئے, خوشی بھی آئے, سکھ بھی آئے, اور وہ جو تیرے بچے اور میرے بچے مل کے ہمارے بچوں کو مارنے والا لطیفہ ہے وہ نہ ہو, اور زندگی بہتر چلتی رہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.